الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو شخص جمعہ نماز کے بعد یہ عمل کر لے وہ مقروض اور تنگ دست نہیں رہتا۔ ایسا عمل آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اوبیسلی تنگ دست آدمی ہی مقروض ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس انکم کے ذرائع نہیں ہوتے اور آپ کے اخراجات کو آپ میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر قرض لیا جاتا ہے، اور اس قرض کے بعد پھر انسان پھنس جاتا ہے کہ اس کی ادائیگی جو ہے ممکن نہیں رہتی، کیونکہ رزق روزی کے حالات تو اچھے ہو نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ نہ صرف آپ کی تنگ دستی ختم ہوگی بلکہ آپ کے قرض کے اترنے کے اسباب بن جائیں گے، اور جتنا بھی قرض آپ کا ہو، لاکھوں کا بھی ہو، تو اللہ پاک جب انسان پہ اپنا کرم کرتے ہیں، اپنا فضل کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا حکم جب ہو جاتا ہے، اذن ہو جاتا ہے اللہ کا، تو پھر وہ اماؤنٹ بڑی چھوٹی والا معاملہ نہیں ہوتا، بس وہ مسئلہ پھر حل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ اس عمل کو غور سے سنیے گا، خاص طور پہ میرے وہ دوست جو بار بار میسیجز یہ کرتے ہیں کہ جناب بس اچھا ایک چیز کا ضرور خیال کیجیے کہ جب آپ میسیج یہ کرتے ہیں نا کہ جی 7 دن میں، ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے کے اندر میں نے 5 لاکھ دینے، کسی نے کہتا ہے 10 لاکھ دینے اور وہ بندوبست ہو جائے، اور دیکھیے یہ باتیں آپ مجھے تو کہہ دیتے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی دیر نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر آپ کے لیے 10 لاکھ یا 5 لاکھ کا وہ بندوبست کر دے اور آپ کا قرض اتر جائے۔ یہ تو اللہ پہ ہے نا، اللہ اور بندے کے تعلق کے اوپر۔ تو میں ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس لیول پہ ہے، کتنے پانی میں۔ مجھے اپنا پتا ہے کہ میں کدھر کھڑا ہوں، میرے اندر کیا کیا کوتاہی ہیں، کیا کمی ہیں جنہیں میں نے دور کرنا ہے، اور میں کس قدر بہتر اپنے آپ کو کر سکتا ہوں، کس قدر بہتر میں اپنے تعلق کو، اپنے رب سے جو تعلق ہے اس کو کیسے میں بہتر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ یہ ہر انسان اپنے اسیسمنٹ جانتا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب کوئی عمل بتایا جائے تو اس پہ اگر وہ والے ریزلٹس نہیں ملتے جو پرفیکٹ سینیریو میں بتائے جاتے ہیں کہ یہ اتنے دن میں یہ ہوگا اور اتنے دن میں ہوگا، تو اس کے بعد وہ شکوہ یہی کر رہے تھے کہ جی آپ نے یہ عمل بتایا تھا، یہ کر بھائی آپ نے پہلے اپنے آپ پہ غور کیا کہ مطلب بس وہی بات ہے نا، سیلف اسیسمنٹ کی طرف کوئی نہیں جاتا، ہر کوئی بھاگ رہا ہے وظیفوں کے پیچھے اور وظیفے والوں کے پیچھے۔ چلیں جی، بہرحال ہمارا کام بھی بتانا ہے، بتا دیتے ہیں۔ جمعہ نماز کے بعد جو شخص یہ عمل کر لے گا انشاءاللہ وہ مقروض نہیں رہے گا اور تنگدست بھی نہیں رہے گا۔ 7 جمعے تک اس نے یہ کام کرنا ہے۔ جمعہ نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اس نے کیا کرنا ہے کہ 100 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھ لینا۔ اس سورہ اخلاص کے اول آپ نے کوئی درود شریف نہیں پڑھنا، 100 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے بسم اللہ کے ساتھ، ہر بار 100 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور 70 بار اس نے پڑھنی ہے کون سی؟ ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کے لیے سکھائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ والی دعا 70 دفعہ پڑھنی ہے، اور یہی عمل اس نے 7 جمعے تک پرفارم کرنا ہے، ہر جمعے کے جمعے ایک عمل کرنا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جنہیں 7 جمعے پورے کرنے پڑتے ہیں، اس سے پہلے ہی ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ 7 جمعے ضرور پورے کر لیجئے گا، چاہے آپ کا تیسرے چوتھے جمعے میں کوئی بندوبست ہو جائے۔ تو یہ قرض اتارنے کے لیے اور اپنی قسمت کو سنوارنے کے لیے بہت اچھا ایک عمل ہے، وظیفہ ہے، اسے آپ ضرور کیجئے گا، اور پھر فیڈ بیک سے بتائیے گا، آگاہ کیجئے گا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ رابطے کا ٹائم شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک ہے، بار بار بتاتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس کے علاوہ بس آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔